بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا خالد قمر، آپ دیکھ رہے ہیں ستلج نیوز۔ ناظرین، آج میں صرف ایک موضوع پر محدود رہوں گا، وہ ہے رانا شمیم کے حوالے سے۔ رانا شمیم نے بیان حلفی کیوں دیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور رانا شمیم کی اپنا احمد نورانی کی جو خبر ہے جس میں انہوں نے ثاقب نثار کی آڈیو کو جو ہے وہ لیک کی ہے، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ صرف اس موضوع تک محدود رہوں گا، کوشش کروں گا کہ اسی میں جو ہے وہ جو انفارمیشن میرے پاس ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم نے ایک بیان حلفی دیا، اس کے بہت چرچے ہیں۔ چیف جسٹس عطر من اللہ جو ہیں اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، وہ اس پر از خود نوٹس لے چکے ہیں، اور چونکہ وہ نوٹس لے چکے ہیں وہاں عدالتی کارروائی جاری ہے، لہذا اس حوالے سے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ میں صرف اپنے اس موضوع تک محدود رہوں گا کہ یہ جو رانا شمیم ہیں انہوں نے بیان حلفی کیوں دیا۔ جو میرے تک انفارمیشن پہنچی ہے مختلف ذرائع سے، اور خاص طور سے جو رانا شمیم کے حوالے سے جو لنکس ہیں وہ، اور دوسرا یہ ہے جو لندن اور شریف فیملی کے ذرائع ہیں وہاں سے جو انفارمیشن ملی ہے، تو وہ میں آپ تک جو ہے وہ پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میرے حساب میں یہ جو بیان حلفی ہے، جو اس انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ کسی پاکستانی عدالت میں یا پاکستانی کسی عدالت میں چلنے والے شریف فیملی کے کسی کیس پر اثر انداز ہونے کے لیے نہیں دیا گیا تھا۔ ناظرین، میں یہ بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی پاکستانی عدالت میں یہ بیان جو ہے وہ جمع کروانے کے لیے یا اثر انداز ہونے کے لیے نہیں دیا گیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ لندن میں مقیم ہیں، اور لندن میں ان کی جو ویزا توسیع ہے وہ نہیں ہوئی، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ حکومت پاکستان نے ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ منسوخ کر دیا ہے۔ جب ان کا پاسپورٹ منسوخ ہوا ہے تو وہ کسی اور جگہ جو ہے وہ نہیں ٹریول کر سکتے۔ وہاں کے قانون یہ ہے کہ 6 مہینے بعد آپ نے ایگزٹ کرنا ہوتا ہے، ایگزٹ کے بعد بے شک ایک دن کے لیے آپ نے انٹر ہونا ہے تو دوبارہ آپ کو 6 مہینے کا بھی جو ہے وہ ویزا مل جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ ایگزٹ اور انٹری والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے وہاں ہوم آفس میں یہ درخواست دی کہ ہوم آفس جو ہے وہ مجھے ویزا میں توسیع دے۔ اب ویزا میں جو توسیع کا معاملہ تھا وہ ہوم آفس نے کچھ عرصے بعد ریجیکٹ کر دیا، حال ہی میں تھوڑا سا ہوا ہے، جس کے خلاف وہ اپر ہاؤس میں وہاں پہ اپیل انہوں نے کی ہوئی ہے، اور اس اپیل میں ان کو ابھی تک اتنا یقین نہیں ہے کہ وہ بھی پتہ نہیں وہاں پہ ایکسیپٹ ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر وہاں سے بھی وہ اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر یہ کیس جو ہے وہاں لندن میں کی عدالت میں جائے گا، اور اس عدالت میں جب کیس یہ چلے گا تو یہ بنیادی طور پر اس عدالت کے لیے انہوں نے جو یہ لیے بیان حلفی، اور رانا شمیم جو ہے جو کہ وہ سارے اس واقعات کا گواہ ہے، اور ان کے سامنے ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس جو ہیں وہ گفتگو کرتے رہے، اور اس گفتگو میں جو چیزیں سامنے آئیں وہ انہوں نے اس بیان حلفی میں لکھ دی۔ اب یہ بیان حلفی انہوں نے لکھ کے وہاں لندن میں اپنے نواسے کو دے دیا کہ جب بھی ضرورت ہو، ابھی چونکہ ضرورت نہیں تھی وہاں لندن کی عدالت کی، اس لیے اگر ضرورت ہو، اگر فرض کریں وہ اپر ہاؤس جو ہے وہ نواز شریف کی جو اپیل ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے، تو پھر جو ہے وہ جب وہاں پہ وہ کیس جائے گا اس عدالت میں، تو تب وہ جو ہے بیان حلفی جو ہے اس میں کام آنا تھا، اس لیے وہاں رکھا گیا۔ اور اس بیان حلفی کو کہاں سے وہ لیک ہوا یہ ایک اور کہانی ہے، اس کہانی تک میں نہیں جانا چاہتا۔ کچھ انفارمیشن میرے پاس ہے کہ وہ کیوں لیک ہوا، کیسے لیک ہوا، اس میں کس انفرادی شخصیت کا یا کسی ادارے کا ہاتھ ہے، اس حوالے سے یہ کہانی پھر صحیح۔ ابھی میں صرف اس میں تک محدود رہوں گا کہ یہ بیان حلفی اس عدالتی کارروائی میں کام آنا تھا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت پاکستان، وفاقی حکومت خاص طور عمران خان ذاتی حیثیت میں بھی اور ان
ان کے جو ہے وہ بیرسٹر شہزاد اکبر اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ سارے پوری طرح تلے ہوئے ہیں کہ نواز شریف کو وہاں سے واپس لانا ہے۔ اب یہاں پہ معاملہ ہے کہ اگر وہ عدالتی کارروائی وہاں شروع ہوتی ہے تو یہ جو بیان حلفی ہے وہاں کام آنا تھا۔ اور اب میں آپ کو ایک اگلی بات بھی بتاؤں کہ وہ صرف یہ بیان حلفی ہی نہیں ہے، اور بھی بے شمار ثبوت ہیں۔ ان ثبوتوں میں سے ایک ثبوت جو ہے وہ احمد نورانی کی وہ آڈیو لیک جو انہوں نے کی ہے ساکر نثار کی، وہ بھی شامل ہے۔ وہ بھی اسی جو ہے وہ اسی سارے کارروائی کا حصہ ہوگی۔ جیسے وہ وہاں پہ کیس شروع ہوگا تو یہ آڈیو، یہ بیان حلفی اور یہ ساری چیزیں وہاں اس عدالتی کارروائی میں کام آنی۔ اب یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بات مشہوری ہو گئی ہے کہ جی شاید اثر انداز ہونے کے لیے کسی کیس کے اوپر یہ بیان حلفی دیا گیا ہے، جبکہ میری جو مختلف جو ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی اور فیملی شریف فیملی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ اس بات سے انکاری، بلکہ وہ ناراض ہیں کہ یہ کیسے لیک ہو گیا، یہ انصار عباسی نے یہ کیسے خبر چھاپ دی۔ انصار عباسی صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ کیسے یہ خبر چھاپ دی۔ تو یہ شریف فیملی بھی اس خبر چھپنے سے اور بیان حلفی آؤٹ ہونے سے ناراض ہے اور پریشان ہے کہ ان کے کیس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے کہ انہوں نے حفظ متقدم کے طور پر جو انہوں نے ثبوت اکٹھے کیے تھے ان میں سے ایک اہم ثبوت جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ان کے جو ہے وہ مطلب ان کی پریشانی جو ہے نا وہ بہت عیاں ہے۔ اب احمد نورانی کا جو معاملہ ہے، احمد نورانی جو میری تھوڑی بہت انفارمیشن ہے، احمد نورانی کو جو آڈیو جو ہے وہ یہی آڈیو ہے جس کا ذکر اس بیان حلفی میں ہے۔ اس بیان حلفی میں انہوں نے کہا جو ثبوت ہے کہ جی میرے پاس ثبوت ہے، اور میرے سامنے جو رانا شریف صاحب کہتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس ساکر نثار ہے، میرے سامنے ساری گفتگو کی، کسی جج کو فون کیا کہ اور باقی کہانی آپ کو بتائیے عدالت میں جو جاری ہے۔ تو یہ وہی آڈیو ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آڈیو رانا شمیم نے خود ریکارڈ نہیں کی، یہ ان کی مسز نے ریکارڈ کی ہے۔ اور یہ تھوڑی بہت جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ رانا شمیم کے تھرو ہی احمد نورانی تک یہ آڈیو پہنچی ہے۔ انہوں نے اس کا فرانسک آڈر کروایا اور یہ 100% جینوئن جو ان کو رپورٹ ملی، پھر انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے وہاں پہ اپنے اس میں ویب سائٹ پہ جو ہے نا اس کو جاری کیا۔ تو اس طرح ان تینوں چیزوں کو آپس میں لنک کریں تو یہ بات بار بار وہ کہہ رہے ہیں رانا شمیم صاحب کہ میری مرحومہ بیوی نے مجھے قسم دی تھی کہ آپ نے اس کیس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے ریکارڈ کی تھی، یہ ان کے ریکارڈنگ ہے یہ آڈیو والی، اور میری انفارمیشن کے مطابق یہ صرف ایک آڈیو نہیں ہے، اسی ساکر نثار کے جو وہاں پہ جو موومنٹ تھی وہ لمحہ و لمحہ جو ہے وہ رانا شریف صاحب کے پاس ریکارڈ ہے۔ انہوں نے اس کی CCTV جو ہے فوٹیج بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہاں ویڈیو جو ہے رانا شریف صاحب نے ویڈیو بھی بنائی، اور شاید اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کلیئر نہیں ہے، لیکن وہ ان ساری چیزوں کو ڈاٹس کو ملائیں گے تو پھر آپ کو یہ چیز واضح نظر آ جائے گی۔ لہٰذا میری جو انفارمیشن یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ بیان حلفی والا، آڈیو والا، اور یہ سارا جو ہے یہ ایک ہی جگہ پہ ہوا ہے۔ اور اس سارے کیس کا پاکستانی عدالتوں کے معاملات سے کتنا تعلق ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جو متوقع وہاں پہ کیس چلنا تھا اس حوالے سے یہ ساری ریکارڈنگ اور ساری چیزیں وہاں پہ کام آنی تھی، لیکن وہ بیچ میں سے کام خراب ہو گیا۔ تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو انشاءاللہ اس سے بھی بڑے موضوع پہ کروں گا، اور انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو جو ہے انفارمیشن پاس کروں گا۔ اگر آپ میں سے کسی دوست نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔